شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنی چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ابراہیم شیئر کر رہے ہیں لاہور سے۔ ابراہیم کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنے نانا جی کی زندگی میں پیش آنے والے کچھ ناقابل فراموش واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میرے نانا جی رات کے ٹائم ایک شادی سے واپس آ رہے تھے، تو وہ اپنی بائک پر تھے۔ نانا جی بتاتے ہیں کہ میں ایک سنسان راستے سے گزر رہا تھا، وہ ایک روڈ تھا۔ جیسے ہی میں اس راستے سے گزر رہا تھا تو ایک دم سے میں نے اس راستے کے اوپر ایک عورت کو چلتے پھرتے دیکھا۔ وہ جو عورت تھی وہ سرخ لباس میں ملبوس تھی، اس نے ریڈ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا اور وہ اس راستے کے اوپر چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ مجھے کافی زیادہ حیرانگی ہوئی کہ اتنی رات کو اس سنسان اور اکیلے راستے کے اوپر ایک عورت کہاں جا رہی ہوگی، اور وہ بھی اتنی سج سور کے، جیسے بالکل ایک دلہن ہوتی ہے۔ نانا جی نے جیسے ہی اپنے بائک کی روشنی میں اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا تو اس کے پیر الٹے تھے، یعنی وہ چل تو روڈ کی طرف رہی تھی لیکن اس کے پیر پچھلی طرف تھے۔ نانا جی نے جب یہ دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہیں سے فوراً اپنا بائک پیچھے کی طرف موڑ لیا کہ آگے جانا میرے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی عام عورت، انسان عورت نہیں تھی، وہ ایک پچھل پیری ڈائن تھی جس کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں۔ نانا جی کہتے ہیں جیسے میں نے اپنا بائک ٹرن کیا، دوسری طرف موڑا جس طرف سے میں آ رہا تھا، تو مجھے اپنی بیک سائڈ سے بہت زیادہ ڈراونے کہکے سنائی دینے لگے، اور وہ اسی عورت کے بھیانک کہکے تھے جو فضا میں گونج رہے تھے۔ اسی طرح سے میرے نانا جی جو ہیں ان کو اکثر اپنے کمرے میں بونے جنات نظر آیا کرتے تھے، جن کا قد بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے۔ ان کو چھلاوا بھی کہتے ہیں۔ وہ میرے نانا جی کو بہت تنگ بھی کیا کرتے تھے۔ جب وہ رات کو سوتے تھے تو مختلف آوازیں نکالتے تھے، گانے گاتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بستر کو ہلاتے تھے، ان کے بیڈ کو ہلاتے تھے۔ اپنے بستر پر وہ سوئے ہوتے تھے تو ان کو سونے نہیں دیتے تھے، بہت زیادہ تنگ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میرے نانا جی بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو نانا جی بتاتے ہیں اسی رات کی بات ہے، وہ سارے بونے جن جو تھے ان کے بیڈ کے ارد گرد جمع ہو گئے، ان کے پیروں والی طرف باقاعدہ وہ سب کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ ان کو جگایا اور جگا کر ان میں سے ایک کہنے لگا کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر اس کے ایک دو دن کے بعد ہی نانا جی ٹھیک ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا۔ جب میرے نانا جی کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی وفات کے 2 دن کے بعد میرے ماموں قبرستان گئے، وہاں پر ان کی قبر کے اوپر فاتح خوانی کرنے کے لیے۔ تو نانا جی کے سر کی طرف سے ان کی جو قبر تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کھودی گئی ہے۔ جب میرے ماموں نے غور کر کے دیکھا تو وہاں پر باقاعدہ ایک سوراخ تھا، اس کی مٹی ہٹائی گئی تھی۔ ان کو اس میں سے کچھ محسوس ہوا جیسے کچھ سیاہ کلر کی کوئی چیز بیٹھی ہے۔ میرے ماموں نے جب اس جگہ کو زیادہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کو ہٹا کر دیکھنا چاہا کہ اندر کون ہے اور کیا ہے، تو وہاں پر ان کو ایک بکرے کا سر ملا، کالے رنگ کے بکرے کا سر۔ میرے ماموں یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ سر اس قبر میں کسی نے کالے علم کے لیے، کالے جادو کرنے کے لیے وہاں پر کوئی دفنا کر گیا تھا۔ خود میرے ماموں نے اپنے ہاتھوں سے بکرے کا وہ سر وہاں سے باہر نکالا۔ اس کے بعد نانا جی کی قبر کو دوبارہ بالکل ٹھیک کر دیا گیا، مٹی لا کر اس جگہ کو بھر دیا گیا۔ یہ کچھ واقعات تھے جو لاہور سے ابراہیم نے شیئر کیے۔ بہت شکریہ ابراہیم آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنی شیئر کر رہے ہیں انڈیا، پنجاب سے۔ سنی کہتے ہیں میری ایک ٹینٹ شاپ ہے اور میرے ساتھ ہی میرے ایک دوست کی بھی ٹینٹ شاپ ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، اس کے پاس ایک فنکشن کی بکنگ آئی۔ اس فنکشن کی بکنگ کے لیے اس کو ایک گاؤں میں جا کر وہاں پر سارا یہ ٹینٹ سیٹ اپ کروا کے آنا تھا۔ وہاں پر گیا، اس نے ان کی شادی کا جتنا بھی وہ ارینجمنٹ تھا ساری وہاں پر سیٹنگ کروا دی۔
جب ان کی شادی کا وہ فنکشن ختم ہوا، ہوشیار پور میں وہ ایک گاؤں تھا جہاں پر وہ شادی تھی، وہاں پر جب میرا دوست گیا، جب ان کی شادی ختم ہو گئی تو سارے ٹینٹس وغیرہ اتروا کے جب وہ واپس آ رہا تھا تو کافی زیادہ رات کا ٹائم تھا۔ وہ کہتا ہے اسی گاؤں میں واپسی پر راستے پر مجھے ایک مرد اور ایک عورت نظر آئے۔ ان لوگوں نے باقاعدہ مجھے روکا اور مجھے یہ کہنے لگے کہ ہمیں بہت سے بھوک لگی ہے اور ہمیں کسی ڈھابے کے بارے میں بتا دو، ہمیں کھانا کھانا ہے، ہم لوگ مسافر ہیں، ہمیں اس راستے کا نہیں پتہ۔ تو میرے دوست نے ان سے یہ کہا کہ اسی راستے پر میرے ساتھ تم لوگ آ سکتے ہو، جہاں پر یہ سڑک ختم ہوگی وہیں سے آگے ایک ڈھابا ہے، وہاں پر تم لوگ کھانا کھا لینا۔ میرے دوست کے ساتھ وہ مرد اور وہ عورت چلنے لگے۔ وہ کہتا ہے ایک دم سے وہ بہت تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے میرے سے آگے نکل گئے۔ میرے دوست نے جب ان دونوں کے پیر دیکھے تو ان دونوں کے پاؤں جو تھے وہ الٹی طرف تھے، مرد کے پیر بھی پچھلی طرف تھے اور عورت کے پیر بھی پچھلی طرف تھے۔ جیسے میرے دوست نے یہ دیکھا تو ایک دم ڈر کے چیخنے لگا۔ جب اس نے چیخنا شروع کیا تو وہ جو دونوں مرد اور عورت تھے انہوں نے اس کی طرف جب پلٹ کر دیکھا تو ان کے چہرے بہت زیادہ ڈراؤنے تھے اور وہ بھیانک انداز میں ہنس رہے تھے۔ میرا دوست وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو اسی جگہ پر اکیلے پایا۔ دور دور تک وہاں پر کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا، فوراً سے وہاں سے اٹھا اور اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل کے ساتھ وہ ڈرا سہما ہوا اپنے گھر پہنچا اور پھر میرے دوست نے یہ ساری بات میرے ساتھ شیئر کی۔ اس کی زندگی میں یہ ایک ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد کبھی بھی دوبارہ وہ کسی دور دراز علاقے میں جا کر کوئی بھی فنکشن نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں وہ بہت ان کے راستے ویران ہوتے ہیں اور ان ویران راستوں میں کسی انسان کے ساتھ بھی کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سنی نے انڈیا پنجاب سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنی آپ کا۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عامر شیئر کر رہے ہیں۔ عامر کہتے ہیں میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم 3 دوست تھے تو ہم لوگ اپنی گاڑی پر فیصل آباد سے ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ ہم لوگ حیدرآباد جائیں گے۔ ہم لوگوں نے سفر شروع کر دیا۔ ہم لوگ ملتان سے آگے نکل آئے جب تو راستے میں ہم لوگوں کو ایک گاؤں نظر آیا۔ وہ گاؤں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ چلو اس گاؤں کا یہ جو میلہ ہے اس میلے کو دیکھتے ہیں۔ ویسے بھی جو گاؤں کا کلچر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، تو چلو ہم لوگ دیکھتے جاتے ہیں، ایک یادگار ہی ہوگی۔ یہ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ جہاں پر وہ میلہ لگا ہوا تھا وہ ڈھول بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور بہت زیادہ جیسے جشن ہوتا ہے اس طرف ہم لوگ چلے گئے تو پتہ چلا کہ وہ کوئی میلہ نہیں تھا، وہاں پر ایک بہت بڑا کسی سید صاحب کا کوئی دربار تھا، وہاں پر وہ کوئی ان کا عرس تھا۔ بہت زیادہ وہاں پر لوگ جمع تھے۔ وہاں کے جو گدی نشین بڑے پیر صاحب تھے وہ اپنے اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر وہ اپنے ان کا ایک مخصوص بہت بڑا کمرہ بنا ہوا تھا جہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے دربار کے بالکل ساتھ۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم لوگ آئے ہیں، ہم بھی ان سے مل لیتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ تھے، کافی زیادہ لوگ ان سے مل رہے تھے۔ وہاں پر جو عرس لگا ہوا تھا وہاں پر بھی بہت زیادہ رش تھا۔ ابھی مغرب کا ٹائم نہیں ہوا تھا تو ہم لوگ وہاں پر جا کر بیٹھ کے وہاں پر 15-20 لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت نورانی چہرہ تھا وہ جو پیر صاحب تھے، ان کا بزرگ تھے، تو وہ ان سے باتیں کر رہے تھے۔ ہم نے انہیں دور سے ہی سلام کیا، انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، ہم لوگ بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک دم سے انہوں نے سب کو اشارہ کیا چپ ہونے کا۔ وہاں مجمع میں بیٹھے جتنے بھی لوگ تھے سب چپ ہو گئے۔ ان کے اس بہت بڑے جو کمرہ جو بیٹھک تھی اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہاں بالکل ہم لوگ سامنے دیکھ رہے تھے، وہاں پر ایک کالے رنگ کا گھوڑا اور اس کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گھوڑا آ کر رکا، وہ گھوڑے سے نیچے اترا، گھوڑا وہیں پر کھڑا رہا۔ وہ آدمی چلتا ہوا اندر آیا۔ اس آدمی نے اپنا چہرہ کور کیا ہوا تھا، جیسے چادر کے ساتھ چہرہ کور کیا ہوتا ہے۔
اس کا قد کافی دراز تھا۔ وہ آدمی آیا، وہ پیر صاحب اس کو دیکھ رہے تھے، وہ آ کر دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ ان پیر صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا، وہ آیا، اس نے ان سے جھک کر سلام لیا اور بیٹھ گیا سر نیچے کر کے۔ وہ لوگ آپس میں کوئی بات کرنے لگ گئے، پتہ نہیں وہ کون سی زبان تھی، ہم لوگوں کو تو سمجھ نہیں آئی، یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے ہم لوگوں سے باتیں شروع کر دی۔ وہ آدمی اسی انداز میں سر جھکائے نیچے بیٹھا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹہ تو ہم لوگ بھی وہاں پر بیٹھے، وہ وہیں پر بیٹھا رہا۔ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر یہ آدمی کون ہے، اس نے چہرہ بھی چھپایا ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے ان سے سلام دعا لیا، پیر صاحب سے اٹھے، ان سے ہاتھ وغیرہ ملایا۔ وہ آدمی تب بھی وہاں پر بیٹھا، تو اس کی سانس لینے کی آواز اتنی اونچی تھی، اتنی اونچی اس کی سانس لینے کی آواز تھی کہ اگر پورے کمرے میں جس ٹائم خاموشی تھی تو صرف اس ایک آدمی کے سانس لینے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ہم لوگ اٹھے، ہم لوگوں کو دیر ہو رہی تھی، ہم لوگوں نے جانا تھا۔ ہم لوگوں نے وہ پیر صاحب سے ملے، ان سے دعا وغیرہ کروائی اپنے لیے اور وہاں سے باہر نکل آئے۔ میرا ایک دوست میرے ساتھ تھا، فہیم اس کا نام تھا۔ تو میرے دوست نے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے اس گھوڑے کو بھی دیکھا، وہ گھوڑا باہر ہی کھڑا ہوا تھا، نہ اس گھوڑے کو اس نے باندھا ہوا تھا، نہ ہی اس کے پاس کوئی کھڑا تھا کہ اس کو حفاظت کرے۔ جہاں پر اس نے کھڑا کیا تھا وہ گھوڑا وہیں پر کھڑا ہوا تھا۔ بڑی عجیب آنکھیں تھیں گھوڑے کی بھی، بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں، بہت زیادہ ریڈ سی آنکھیں لگ رہی تھی، اس کے دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا، بالکل سیاہ کلر کا وہ گھوڑا تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ چلو ذرا دربار کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہم لوگوں نے دربار کو اندر جا کر دیکھا، وہاں پر بھی حاضری دی، سلام کیا، وہاں سے باہر نکلے، مغرب کی اذانیں ہونے والی تھیں۔ تبھی ایک دم سے ہم لوگوں نے دیکھا وہ جو آدمی تھا، وہ آدمی وہاں سے باہر نکلا۔ اس نے اپنا گھوڑا پکڑا اور اپنے گھوڑے کو لے کر وہ آدمی وہاں سے اس کے اوپر بیٹھا نہیں، اس کو ساتھ ساتھ لے کر وہاں سے دربار سے باہر جانے لگا۔ ہم لوگوں نے جب اس آدمی کو دیکھا، ہم لوگ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی ہے کون۔ ہم لوگوں نے خود اس آدمی کو باہر جاتے دیکھا، دربار سے باہر نکلا، اس نے ادھر ادھر کسی طرف بھی نہیں دیکھا۔ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے، وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا، اس نے گھوڑا چلانا شروع کر دیا۔ ہم لوگ گاڑی میں اس کے پیچھے پیچھے تھے، بہت تیز وہ آدمی گھوڑا چلا رہا تھا، بالکل ہم لوگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم سے وہ آدمی اور وہ جو گھوڑا تھا وہ غائب ہو گئے۔ وہ سڑک پر کسی طرف ٹرن نہیں ہوئے، بالکل وہ سیدھا ایک راستہ تھا جس کے دونوں طرف بڑے بڑے درخت تھے، ایک سڑک تھی۔ جیسے ہی وہ آدمی اور وہ گھوڑا غائب ہوئے، ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابھی ہم لوگ بہت زیادہ اس دربار سے دور نہیں آئے تھے، ہم لوگ فوراً سے واپس اسی دربار پر گئے۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ گھبرائے اور ڈرے ہوئے تھے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر کیا دیکھا ہے۔ وہ جو پیر صاحب تھے وہ اس ٹائم اٹھ کر ان کا گھر پاس ہی تھا، اپنے گھر چلے گئے تھے۔ ہم وہاں پر بیٹھ گئے، ہم نے وہاں پر جو ان کے خاص لوگ ہوتے ہیں ان سے یہ کہا کہ ہمیں ان سے ملنا ہے، ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں، ہمیں بہت ضروری کام ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا، وہ بھی مغرب کی نماز پڑھ کر آ جائیں گے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہم لوگ وہیں پر بیٹھے، اسی بیٹھک میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ پیر صاحب تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد جب آئے، انہوں نے ہمیں دوبارہ دیکھا، ہم لوگوں نے پھر ان کو سلام دعا کیا، ہم لوگ بیٹھ گئے۔ ہم لوگوں کے چہرے کافی زیادہ پریشان تھے۔ پیر صاحب ہم سے پوچھنے لگے کہ ابھی تم لوگ تھوڑی دیر پہلے یہاں پر بیٹھے تھے، تم لوگ پھر دوبارہ آئے ہو، خیریت ہے؟ ہم لوگوں نے انہیں بتایا کہ ہم لوگ یہاں سے باہر نکلے ہیں تو ہم لوگ ابھی دربار پر ہی تھے، وہ گھوڑے پر آپ کے پاس ایک آدمی آیا تھا، وہ یہاں سے باہر نکلا تو ہمیں تجسس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنا چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے۔ چہرہ چھپانے کے باوجود وہ یوں چل رہا تھا جیسے اسے سب کچھ صاف نظر آ رہا ہے، جبکہ اس کے چہرہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا، آنکھیں تک نظر نہیں آ رہی تھیں۔ تو ہم لوگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، تو ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھوڑا اور وہ آدمی غائب ہو گئے۔ ہمیں اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی، تو ہم آپ سے یہ پوچھنے آئے کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ تو ان پیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ جن تھا، ایک مسلمان جن، وہاں پر عرس کے اوپر جنات کے قافلے بھی آتے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ان مسلمان جنات کا پورا قافلہ یہاں پر عرس پر آیا ہوا تھا، تو یہ ان کے قافلے کا سردار تھا۔ جب یہ لوگ یہاں سے واپس جا رہے تھے تو وہ مجھ سے ملنے آیا تھا،
لیکن وہ انسانی روپ میں سامنے آیا تھا، کیونکہ اس وقت میں وہاں پر اپنی بیٹھک میں تھا اور میرے پاس میرے بہت سے مرید اور مہمان بیٹھے تھے، اس لیے وہ انسانی روپ میں آیا تھا۔ اگر تم اس کا اصل چہرہ دیکھ لیتے تو تم لوگوں نے برداشت ہی نہیں کر سکنا تھا۔ ان پیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بہت سے جنات ان کے مرید ہیں، بہت سے جنات ان کے دربار پر رات کے ٹائم آتے ہیں، جب آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے، جب انسان چلے جاتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر تم لوگ یہاں پر 12 بجے تک رکو گے تو تمہیں دربار کے ایک مخصوص حصے میں کچھ ہیولے بھی نظر آئیں گے، آگ کے کچھ گولے بھی نظر آئیں گے۔ ہم نے ان پیر صاحب سے باقاعدہ اجازت لی اور ان سے یہ کہا کہ ہم لوگ یہاں پر رات گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دیں۔ تو پھر وہ جو دربار تھا وہاں پر ایک طرف کچھ کمرے تھے، مہمان خانہ تھا۔ ان پیر صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ یہاں پر رات گزار سکتے ہو۔ دربار کا وہ حصہ جس طرف وہ جنات نظر آتے تھے وہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے وہاں پر بہت بڑے درخت ہیں، ایک ویران سا حصہ تھا۔ وہاں پر صرف ایک قبر بھی موجود تھی، کافی بڑی وہ قبر تھی۔ ہم نے اس قبر کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بتانے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مزار، وہ قبر کس کی ہے، لیکن ان پیر صاحب نے ہمیں سختی سے منع کیا تھا کہ اگر تم لوگ وہاں پر کچھ بھی دیکھو تو اس سے مخاطب نہیں ہونا، اس کو بلانا نہیں ہے اور اس کے پیچھے بھی نہیں جانا۔ وہاں پر جب ہم اس مہمان خانے میں گئے، ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو وہاں پر کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر باقاعدہ وہ لوگ جنات کو دیکھتے ہیں۔ مقامی لوگوں نے بھی وہاں پر جنات کو دیکھا تھا جو رات کے ٹائم نظر آتے تھے۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، بس وہ وہاں پر آتے تھے، وہاں پر حاضری دے کر چلے جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ 12 بجے تک جاگتے رہے، 12:30 بجے کا ٹائم ہوا تو گاؤں کا علاقہ تھا، تقریباً سبھی لوگ سو گئے۔ ہم لوگ اس مہمان خانے سے باہر نکلے۔ وہ جو جگہ تھی جہاں پر انہوں نے ہمیں بتایا تھا، وہ جو ان کا بڑا دربار تھا، بالکل اس کے ساتھ پیچھے کر کے وہ ایک بہت بڑا، جیسے کوئی پلاٹ سا ہوتا ہے، میدان سا ہوتا ہے، لیکن تھا وہ 4 دیواری میں۔ اس طرف سے ہم لوگوں کو عجیب و غریب سی آوازیں محسوس ہوئیں، جیسے بہت سے آدمی باتیں کر رہے ہوں۔ ہم لوگ اس جگہ پر بہت آگے تو نہیں گئے، لیکن ہم لوگوں نے باقاعدہ وہاں پر سفید لباس میں 5 سے 6 آدمیوں کو دیکھا۔ وہ چپ چاپ اس طرف چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ جیسے وہ آدمی وہاں پر گئے، سب کے ایک جتنے ہی قد تھے، دراز قد تھے سب کے، اور سر کے اوپر سفید ٹوپیاں بھی تھیں۔ وہ چلتے ہوئے اس دربار کے اس حصے کی طرف چلے گئے۔ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی ہم لوگوں کے سامنے جب اس حصے میں گئے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پر کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ کہاں گئے، کس طرف گئے، ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ جب ہم لوگوں نے ان کو دوبارہ سے اس طرح سے غائب ہوتے دیکھا، ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ ہم لوگ فوراً سے اس کمرے میں واپس آ گئے۔ ساری رات وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی رہیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بہت عجیب سے کسی پرندے کی بھی آواز ہے۔ اب پتہ نہیں وہ ان جنات کی آواز تھی، ان کا کوئی روپ تھا یا کیا تھا۔ صبح ہم لوگ جب جاگے 7 بجے ہم لوگ وہاں پر جاگے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ پیر صاحب سے اجازت لی، ملے ان سے۔ ناشتے کے لیے انہوں نے ہمیں بہت فورس کیا کہ آپ لوگ مہمان ہیں، ناشتہ کر کے جائیں۔ پھر ہم لوگوں نے وہیں پر ناشتہ کیا، اس کے بعد ہم نے فردر اپنا سفر شروع کیا۔ وہ جو گاؤں تھا، اس گاؤں سے جب ہم لوگ باہر نکلے تو دور دور تک ویرانے تھے۔ کافی عجیب وہ گاؤں تھا۔ اس کے آس پاس ہمیں کوئی اور گاؤں بھی نہیں نظر آیا۔ رات کے اندھیرے میں جب ہم لوگ اس گاؤں کی طرف گئے تھے تو وہ بالکل ہمیں مین روڈ سے قریب لگا تھا، لیکن صبح جب ہم لوگوں نے دن کی روشنی میں وہ فاصلہ طے کیا تو وہ کافی زیادہ دور تھا مین روڈ سے۔ پھر وہ ڈھول بجنے کی آوازیں، وہ شہنائییں رات کو ہمیں بہت قریب سے محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کا اتنا انٹرسٹنگ ایک انسیڈنٹ، ایسا ایک ناقابل فراموش ہم لوگوں کی زندگی کا یہ قصہ ہے کہ جسے ہم کبھی بھی بھلا نہیں سکتے۔ دوبارہ پھر ہم لوگ کبھی بھی اس طرح سے ہم لوگ اکٹھے سفر پر گئے نہیں، اور سب سے بڑی بات ہمیں اس گاؤں کے نام کا نہیں پتہ۔ وہاں پر ہم لوگ رہے بھی، وہاں پر ہم لوگوں نے رات گزاری، لیکن ہم لوگوں نے اس علاقے کا کسی سے پوچھا ہی نہیں۔ شاید اس وقت ہم لوگوں کے وہ
ذہن میں وہ ایک عجیب سی وہ چیز تھی، وہ جنات کو دیکھنا، کہ جس طرح سے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اس آدمی کو اور اس گھوڑے کو غائب ہوتے دیکھا، تو ہم لوگ یہ بھول ہی گئے کہ ہمیں باقی وہاں پر کیا وہ پوچھنا چاہیے تھا کیا نہیں۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عامر آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinvir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر قبر کا بیٹا ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ آج میں آن ایئر کروں گی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا، آپ کو پسند آئے گا۔ اور جو بھی لوگ مجھے سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں اور مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں، میں ضرور ان کی سٹوری آن ایئر کرتی ہوں۔ کوشش یہ کیا کریں کہ جو آج کی سٹوری ہوتی ہے، جیسے آج آپ لوگ یہ سٹوری سنیں گے، اسی کے کمنٹ باکس میں مجھے آپ اپنی سٹوری شیئر کر دیا کریں۔ پریویس کمنٹس جو ہیں وہ اب دیکھنا تھوڑا سا پرابلممیٹک ہو جاتا ہے کیونکہ کافی زیادہ کمنٹس ہوتے ہیں، اس لیے آئی ہوپ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بیسٹ، اللہ نگہبان۔